مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے۔ اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم عطا ہوگا۔ سورہ یوسف۔ نفس انسانی کی 3 قسمیں ہو گئی تھی نا، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ امارہ گناہوں پر ابھارتا ہے، لوامہ یہ ملامت کرتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کیوں کرتا ہے، اور مطمئنہ فرما برداری کر کے مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے فرماتے ہیں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ جا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اب جنت میں داخل ہو جا، میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ ہم اولاد آدم تو ہیں، بندے ہیں کہ نہیں، یہ ہمارا عمل بتلائے گا۔ سب سے بڑا اعزاز ہے بندگی، سب سے بڑا اعزاز مولانا ہونا، عالم ہونا، یہ ہونا، وہ ہونا، حتیٰ کہ صحابہ ہونا، نبی ہونا، رسول ہونا، یہ اتنا بڑا اعزاز نہیں ہے جتنا بڑا اعزاز بندہ ہونا ہے۔ عجیب بات ہے، مفتی صاحب بول رہے ہیں کہ نبی ہونا، رسول ہونا بھی اتنا بڑا اعزاز نہیں ہے جتنا بڑا اعزاز اللہ کا بندہ ہونا ہے۔ کہاں سے ثابت ہے؟ کہ قرآن سے ثابت ہے۔ حضور کے 99 نام ہیں، لیکن سب سے بڑا اعزاز جب اللہ نے دیا معراج میں بلا کر، تو وہاں نہ تاسین کہا، نہ یاسین کہا، نہ محمد کہا، نہ احمد کہا، بلکہ وہاں پر سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا جو رات کو لے چلا، بعبدہ اپنے بندے کو۔ کس کو لے چلا؟ سب سے بڑا اعزاز ہے معراج میں بلانا، کہ اگر اگر یک سرے موئے برتر پرم، فروغ تجلا بسوزت پرم۔ جبرائیل اوپر آؤ نا، ساتوں آسمان میں تم میرے ساتھ رہے، اب کیوں نہیں آ رہے ہو سدرۃ المنتہا کے آگے؟ تو وہاں کہہ رہے ہیں سدرۃ المنتہا پر جو پہنچے نبی، سر جھکا کر یہ جبریل کہنے لگے اے حبیب خدا، اب سوا آپ کے اس کے آگے جو جائے گا جل جائے گا۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ربی ارینی، اے اللہ مجھے دکھا دے، میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ سے کہا گیا ہم کو مت دیکھو، پہلے ایک ٹرائل کے طور پر تم یہ پہاڑ کو دیکھو۔ جیسے ہی پہاڑ پر اللہ نے ریفلیکشن ڈالا، تجلی کی، اور یہ موسیٰ اس کو دیکھتے رہے، خر موسیٰ صعقا، تو وہ تو بے ہوش ہو کے گر گئے۔ بے ہوش ہو کے کیا ہوا؟ اور یہاں اللہ نے خود بلایا، آؤ، اور بات کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا تحفہ دیا 50، پھر 50 سے 5، موسیٰ ہی کے بار بار واپس کرنے کو۔ تو اتنا اونچا ہے، اتنا بڑا اعزاز دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جبرائیل امین کہہ رہے ہیں اے حبیب خدا، اب سوا آپ کے اس کے آگے جو جائے گا جل جائے گا۔ اور وہاں اللہ حضور کا کوئی نام نہیں لے رہے ہیں۔ بخاتم الانبیاء نہیں، اسرا بخاتم الانبیاء نہیں کہا، اسرا بعبدہ، جس نے رات کو جو لے چلا اپنے بندے کو۔ معلوم ہوا سب سے بڑا اعزاز اولاد آدم کے لیے اگر کوئی ہے تو وہ بندہ بننا ہے۔ کیا ہے؟ بندہ بن جا، باقی کچھ نہیں بنا تو چلے گا، ساری محنت اسی کی ہے۔ تو کیا ہو جاتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں نفس مطمئنہ حاصل ہو گیا تیرے کو، تقوی سے، عبادت سے، چل میرے بندے، فادخلی فی عبادی، اب تو میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ یہ اعزاز ہے نفس مطمئنہ۔ وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ 3 کیا بتائے گئے؟ نفس کی 3 قسمیں بتائی گئی۔
اب آگے حضرت یوسف علیہ السلام نے یوں عرض کیا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین پر آپ ذمہ دار بنا دیں، ملک میں ذمہ دار بنا دیں، زمین کے خزانوں پر ذمہ دار بنا دیں۔ ہے کوئی بند کرے کسی کو معلوم ہو تو معلوم ہوا کہ عہدہ مانگ سکتے ہیں، وزیر مالیات بنا دو، عہدہ مانگ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ حکومت کا کوئی عہدہ خود طلب کرنا جائز نہیں، مگر چند شرائط کے ساتھ اجازت ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں، معلوم ہوا کہ کسی سرکاری عہدہ اور منصب کو طلب کرنا خاص صورتوں میں جائز ہے، جیسے یوسف علیہ السلام نے خزائن ارض کا انتظام اور ذمہ داری طلب فرمائی، مگر اس میں یہ تفصیل ہے جب کسی خاص عہدے کے متعلق یہ معلوم ہو کہ کوئی دوسرا آدمی اس کا اچھا انتظام نہیں کر سکے گا، اور اپنے بارے میں یہ اندازہ ہو کہ عہدے کے کام کو اچھا انجام دے سکوں گا اور کسی گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہ ہو، ایسی حالت میں عہدے کا خود طلب کر لینا بھی جائز ہے، اس شرط کے ساتھ کہ حب جاہ اور حب مال اس کا سبب نہ ہو۔ مال کے لیے، واہ واہ کے لیے، آج پوری ٹوٹل سیاست صرف مال کے لیے ہے، اور کاہے کے لیے ہے؟ حب جاہ کے لیے ٹوٹل۔ اب جو لگائے جا رہے ہیں ریٹرن آئے گا، سمجھ میں آیا؟ ہاں، بلکہ خلق اللہ کی صحیح خدمت اور انصاف کے ساتھ ان کے حقوق پہنچانا مقصود ہو۔ کیا مقصد ہو عہدہ حاصل کرنے سے؟ کہ مخلوق کے حقوق پہنچاؤں گا انصاف کے ساتھ۔ اسی لیے ایک ہے پولیٹکس، یہ یونانی لفظ ہے اور یہ ناجائز ہے۔ کیوں ناجائز ہے؟ پولیٹکس کا مطلب ہے کسی طرح ستہ، عہدہ، کرسی، منصب لے لو، جائز طریقے پر، ناجائز طریقے پر، پھر اس کے بعد خدمت خلق کرتے بیٹھو، خدمت خلق نہیں۔ اور سیاست بہت بڑے دین کا بہت بڑا شعبہ ہے، تمام دینی شعبے اس کے ضمن میں آتے ہیں، یہ جائز ہے، دین ہے، عبادت ہے۔ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ کیوں؟ سیاست کی تعریف دوسری ہے۔ سیاست یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کو، آگ، پانی، ہوا، معدنیات، سمجھ میں آیا؟ دی ہوئی تمام نعمتوں کو جوڑ کر مخلوق کو فائدہ پہنچانا۔ کس کو فائدہ پہنچانا؟ اور خود سے کبھی نہیں مانگنا عہدہ، خود سے نہیں مانگنا، یہ بنیاد ہے۔ حضور کی حدیث کا مفہوم ہے جو مانگتا ہے عہدہ ہم اس کو نہیں دیتے، گورنری دے دو، یہ ہم نہیں دیتے۔ اسی لیے یہ بحث چھیڑی یہاں پر کہ پھر یوسف علیہ السلام نے کیوں مانگا، تو بتایا جب یہ معلوم ہو کہ یہ بہت بڑا کام ہے اور یہ خدمت میرے سوا کوئی انجام نہیں دے سکتا ہے، اور مجھ میں اللہ نے اہلیت رکھی ہے، تو اب عزت کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، خلق خدا کی خدمت کے لیے عہدہ مانگ سکتے ہیں کہ میرے حوالے کرو۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے صرف یہی مقصد تھا، اور جہاں یہ صورت نہ ہو تو حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کا کوئی عہدہ خود طلب کرنے سے منع فرمایا ہے، اور جس نے خود کسی عہدے کی درخواست کی اس کو عہدہ نہیں دیا ہے، اور جو کوئی زبردستی توڑ مروڑ کے اپنے طاقت کے بل پر، ہم نواؤں کے بل پر اگر امیر بن گیا تو اس کو معزول کرو، یہ بھی حکم حدیث میں آیا ہے۔ اس کو کیا کرو؟ یہ بھی حدیث کا مفہوم۔ صحیح مسلم شریف کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن سمورہ سے فرمایا، کبھی کوئی عمارت طلب نہ کرو، کیونکہ تم نے خود سوال کر کے عہدہ عمارت حاصل بھی کر لیا تو اللہ تعالیٰ کی تائید نہیں ہوگی۔ امیر بن جاؤ گے، صدر بن جاؤ گے، خزانے کے وزیر بن جاؤ گے، لیکن اللہ کی مدد نہیں ملے گی۔ میں کسی کو جانتا تھا کہ اس آدمی نے بہت چھکے پنجے کر کے عمارت حاصل کی ہے۔ ایک بار ایک مرکز میں میرا بیان تھا اور وہ سامنے بیٹھا تھا وہ آدمی، اور میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھو اللہ جو دے وہ لے لینا، توڑ مروڑ کر کے اگر تم نے کسی طرح شریفوں کے بیچ میں بدماش بن کے اور عمارت ہتھیا بھی لی تو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی بھی عزت عطا نہیں فرمائے گا، لوگوں کے دلوں میں تمہاری کوئی وقعت نہیں رکھے۔ تم کرسی اڑاؤ تو بن جاؤ گے، کام بڑھاؤ نہیں بن سکتے۔ دو قسم ہوتی ہے لوگوں کی، کرسی پر بیٹھنے والوں کی
دو قسم ہوتی ہے، ایک ہے کام بڑھاؤ اور ایک ہے کرسی اڑاؤ۔ اب خود فیصلہ کریں کہ ہم کہاں ہیں۔ تو فرمایا کہ کبھی بھی کوئی عمارت طلب نہ کرو، کیونکہ تم نے خود سوال کر کے عہدہ عمارت حاصل بھی کر لیا تو اللہ تعالیٰ کی تائید نہیں ہوگی جس کے ذریعے تم لغزشوں اور خطاؤں سے بچ سکو۔ اللہ کی تائید کیا ہے؟ کہ تم کو گناہوں سے بچائے گا، اور اللہ کی تائید چھن جائے گی تو تم گناہوں میں لگو گے ذمہ دار بن کر بھی۔ اور اگر بغیر درخواست اور طلب کے تمہیں کوئی عہدہ مل گیا، یہ حدیث چل رہی ہے، اگر بغیر مانگے ہوئے، بھائی سب نے طے کر کے اس کو امیر بنا دیا، فلانے کو امیر بنا دیا، اگر بغیر درخواست اور طلب کے تمہیں کوئی عہدہ مل گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید و اعانت ہوگی جس کی وجہ سے تم اس عہدے کے پورے حقوق ادا کر سکو گے۔ کیا کر سکو گے؟ ہاں، جب عہدے دیے جاتے ہیں تو پھر پوچھا بھی جاتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ نے ذمہ داری دی اور گئے، اور یہاں گوسالہ پرستی، بت پرستی شروع ہو گئی، واپس آ کے وہ الواح جو تھے تورات کے وہ تختیاں وہ نیچے رکھ کر حضرت ہارون کو پکڑ لیا کہ کیا کر رہے تھے تم؟ تو جس کو سپرد کی جاتی ہے ذمہ داری اس سے پوچھا بھی جاتا ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی۔ جیسے ہماری تبلیغی جماعت میں جب جماعتیں نکلتی ہے 3 دن 40 دن 4 مہینے کی، تو اکا دکا ہوگا وہ بیچارہ مانگ کر لیتا ہوگا عمارت، کیونکہ یہاں نہ عزت ہے۔ جماعت والی عمارت، ہاں مسجد وار جماعت والی عمارت نہیں بول رہا ہوں میں، جو جماعت میں جاتے ہیں وہاں پر نہ عزت ہے اور نہ دولت ہے، اپنی جان اپنا مال۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ اکے دکے ہوتے ہیں۔ ہمارے جمال الدین بھائی بارگیر تھے، بڑے مزے کے آدمی تھے، جماعت بنی، ان کے خاندان کے افراد زیادہ تھے، بس چلو جائیں گے 3 دن جماعت، ہاں مشورہ کرو امیر کون؟ ارے میرے ہوتے ہوئے کوئی امیر ہو؟ تو اکے دکے ہوتے ہیں ایسا، لیکن وہ کیوں نہیں بنتے؟ تو میں جب مسجد وار جماعت کی تشکیل کرتا تھا اور پھر ایک امیر بناؤ، پھر جماعت دینا ہے بھائی، مدار چل رہا مسجد میں ہم بولتے تھے، تو کوئی بھی امیر بننے کو تیار نہیں۔ میں نے کہا تم امیر بنو، بولے نہیں۔ میں بولا کیوں؟ چلو وجہ بتاؤ۔ تو بولے بہت ستاتے ہیں۔ کیا بولے؟ میں بولا کون ستاتے ہیں؟ کون ستاتے ہیں؟ بولے ساتھی ستاتے ہیں، مامورین ستاتے ہیں۔ اچھا کس کو ستاتے ہیں؟ بولے امیر صاحب کو ستاتے ہیں۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، تو تم ستانے والوں میں رہنا چاہتے ہو، ستائے جانے والے نہیں بننا چاہتے۔ مامور بن کر کیا کریں گے؟ کس میں رہیں گے؟ کون سی جماعت میں؟ ستانے والوں میں رہو گے، ہے نا؟ تو یہ عمارت تو بیچاری ایسی ہی لکھی لکھی عمارت ہے، اس عمارت کی بات مت کرو۔ وہاں بیچارے بننا نہیں چاہتے، زبردستی بناتے۔ باقی عمارتوں میں کہیں عزت ہے، کہیں دولت ہے، کہیں کچھ ہے، تو مانگ کے بنتے ہیں، لڑ جھگڑ کے بنتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ تو فرمایا کہ اگر بغیر مانگے ہوئے بنا دیا گیا تو اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی عہدے کی درخواست کی، تو آپ نے فرمایا انا لن نستعمل علی عملنا من ارادہ، ہم ہرگز اپنا عہدہ کسی ایسے شخص کو نہیں دیا کرتے جو خود اس کا طالب ہو۔ سمجھ میں آیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام، تو سمجھ میں آیا کہ جہاں اپنے کو یہ لگے کہ بھائی آپ دوسروں کے بس کا روگ نہیں ہیں، یہ اپنے کو کرنا ہے، وہاں عہدہ مانگ کے اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، کام سنبھال سکتے ہیں۔ لیکن جہاں عزت نفس کا مسئلہ ہو، جہاں دولت کا مسئلہ ہو، شہرت کا مسئلہ ہو، وہاں نہیں مانگنا چاہیے اور خود پہل نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا طلب عہدہ خاص حکمت پر مبنی تھا۔ حکمت کیا تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ اس سے مختلف ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بادشاہ مصر کافر ہے۔ یہ سمجھنے کی چیز ہے، بادشاہ مصر کیا ہے؟ کافر ہے۔ اس کا عملہ بھی ایسا ہی ہے، بلکہ بڑے بڑے وہاں پر پنڈت لوگ تھے اور پیرالل ایک نظام تھا۔ یہ حکومت ہے تو اس کے سامنے مندر ہے، بت خانہ ہے، اور وہ بت خانے کے اندر کیا ہے؟ بڑے بڑے یہ ہے تمہارے پنڈت ہے، اور وہ پنڈت لوگ باقاعدہ کوشش کرتے ہیں کہ بادشاہ کو ورغلا کے اپنا ہی چیلا بنا کے رکھو، اسلام کی طرف آنے مت دو۔ اس کا عملہ بھی ایسا ہی تھا، اور ملک پر
ایک طوفانی قحط آنے والا ہے، اس وقت خود غرض لوگ عام خلق اللہ پر رحم نہ کھائیں گے۔ جب بھی امت پر مصیبت آئے گی، بیوپاری لوگ بیوپار کریں گے۔ کیا کریں گے؟ چنانچہ انہوں نے کیا، خوب راشن خریدا۔ آج بھی بالاجی آلہ جی کیا کیا ہے، خوب پیسے آتے، کچھ مسلمانوں کی بھی یہ ہیں درگاہیں ہیں، خوب پیسے ہوتے ہیں، وہ انویسٹ کرتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی وہاں بھی تھا کہ عزیز مصر کے سامنے، بادشاہ مصر کے سامنے جو پنڈت لوگ تھے، انہوں نے پیسہ نکالا اور یہ سب جب سنا تو انہوں نے خوب غلے بھر لیے۔ انجام کیا ہوا وہ بعد میں بتاؤں گا۔ چنانچہ یہ رحم نہیں کھائیں گے اور لاکھوں انسان بھوک سے مر جائیں گے۔ کوئی دوسرا آدمی ایسا موجود نہ تھا جو غریبوں کے حقوق میں انصاف کر سکے، اس لیے خود اس عہدے کی درخواست کی، اگرچہ اس کے ساتھ کچھ اپنے کمالات کا بھی اظہار بھی بضرورت کرنا پڑا تاکہ بادشاہ مطمئن ہو کر عہدہ ان کے سپرد کرے۔ یہ تھا راز کہ نظام، یہ سسٹم چلا کے بادشاہ کو اسلام سے متاثر کرنا تھا۔ اگر آج بھی کوئی شخص یہ محسوس کرے کہ کوئی عہدہ حکومت کا ایسا ہے جس کے فرائض کو کوئی دوسرا آدمی صحیح طور پر انجام دینے والا موجود نہیں، اور خود اس کو یہ اندازہ ہے کہ میں صحیح انجام دے سکتا ہوں، تو اس کے لیے جائز ہے بلکہ واجب ہے کہ اس عہدے کی خود درخواست کرے، مگر اپنے جاہ و مال کے لیے نہیں بلکہ خدمت خلق کے لیے، جس کا تعلق قلبی نیت اور ارادے سے جو اللہ تعالیٰ پر خوب روشن ہے۔ ویسے تو دعوت سب کا ہے کہ بھئی ہم سماج سیوک ہے، کیا ہے؟ حضرات خلفائے راشدین کا خلافت کی ذمہ داری اٹھا لینا اسی وجہ سے تھا کہ وہ جانتے تھے کہ کوئی دوسرا اس وقت اس ذمہ داری کو صحیح انجام نہ دے سکے گا۔ صحابہ کرام حضرت علی، حضرت معاویہ، حضرت حسین، حضرت عبداللہ ابن زبیر وغیرہ کے جو اختلافات پیش آئے وہ سب اسی پر مبنی تھے کہ ان میں سے ہر ایک یہ خیال کرتا تھا کہ اس وقت فرائض خلافت کو میں نے اپنے مقابل سے زیادہ حکمت و قوت کے ساتھ پورا میں کر سکوں گا۔ مال کی طلب کسی کا مقصد نہ تھا۔ کیا کسی کافر حکومت کا عہدہ قبول کرنا جائز ہے؟ ہم اس دور میں خاص طور سے ہندوستان میں اس میں مبتلا ہے۔ ایک سوال یہ ہے، حضرت یوسف نے بادشاہ مصر کی ملازمت قبول فرمائی، حالانکہ وہ کافر تھا، جس سے معلوم ہوا کافر یا فاسق حکمران کی حکومت کا عہدہ قبول کرنا خاص حالات میں جائز۔ لیکن امام جساس نے آیت کریمہ فلن اکون ظہیرا للمجرمین، میں ہرگز مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا کے تحت لکھا ہے، اس آیت کی روح سے ظالموں کافروں کی اعانت کرنا جائز نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کی حکومت کا عہدہ قبول کرنا ان کے عمل میں شریک ہونا اعانت کرنا ہے۔ ایسی اعانت کو قرآن کی بہت سی آیتوں میں حرام قرار دیا گیا۔ حضرت یوسف نے جو وہ ملازمت اختیار کی، اس ملازمت کو نہ صرف قبول فرمایا بلکہ درخواست کر کے حاصل کیا۔ اس کی خاص وجہ امام تفسیر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قرار دی کہ بادشاہ مصر اس وقت مسلمان ہو چکا تھا۔ بادشاہ مصر کیا بن گیا تھا؟ ہو چکا تھا، تو مسلمان کی حکومت ملازمت اختیار کی، مگر چونکہ قرآن و سنت میں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں، اس لیے عام مفسرین نے اس کی وجہ یہ قرار دی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ مصر کے معاملے سے یہ معلوم کر چکے تھے کہ وہ ان کے کام میں دخل نہ دے گا، جب سپرد کرے گا تو پورا ڈپارٹمنٹ دے دے گا اور کسی خلاف شرع قانون جاری کرنے پر ان کو مجبور نہ کرے گا، بلکہ ان کو مکمل اختیارات دے گا جس کے ذریعے وہ اپنی ثوابدید اور قانون حق پر عمل کر سکیں گے، ایسے مکمل اختیار کے ساتھ کہ کسی خلاف شرع قانون پر مجبور نہ ہو۔ کوئی کافر یا ظالم کی ملازمت اختیار کر لے تو اگرچہ اس کافر اور ظالم کے ساتھ تعاون کرنے کی قباحت پھر بھی موجود ہے، مگر جن حالات میں اس کو اقتدار سے ہٹانا قدرت میں نہ ہو اور اس کا عہدہ قبول نہ کرنے کی صورت میں اللہ کی مخلوق کے حقوق ضائع ہونے یا ظلم و جور کا اندیشہ قوی ہو تو بمجبوری اتنے تعاون کی گنجائش ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے عمل سے ثابت ہو جاتی۔ جب وہ دخل اندازی نہ کرے اور مکمل اختیار مسلمان کو دیں اس شعبے کا جس میں خود کسی خلاف شرع امر کا ارتکاب نہ کرنا پڑے، کیونکہ در حقیقت یہ اس کے گناہوں میں اعانت نہیں، گو سبب بعید کے طور پر اس میں بھی اعانت ہے،
اعانت کے ایسے اسباب بعیدہ کے بارے میں بحالات مذکورہ شرعی گنجائش ہے، جس کی تفصیل حضرات فقہا نے بیان فرمائی۔ سلف صالحین صحابہ تابعین میں بہت سے حضرات کا ایسے ہی حالات میں ظالم و جابر حکمرانوں کو عہدہ قبول کرنا ثابت ہے۔ علامہ ماوردی نے سیاست شرعیہ سے متعلق اپنی کتاب میں نقل کیا، بعض حضرات نے یوسف علیہ السلام کے اس عمل کی بنا پر کافر ظالم حکمرانوں کا عہدہ قبول کرنا اس شرط کے ساتھ جائز رکھا ہے، خود اس کو کوئی کام خلاف شرع نہ کرنا پڑے تو قبول کر سکتا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، بالکل قبول نہ کریں۔ ایک مسئلہ یہ ہے، حضرت یوسف کے قول انی حفیظ علیم سے ثابت ہوا، ضرورت کے موقع پر اپنے کسی علمی کمال یا فضیلت کا ذکر کر دینا تزکیہ نفس یعنی پاک بازی جتلانے میں داخل نہیں۔ اپنا کوئی کمال بتانا کہ اس کے اندر دین کی اہمیت پیدا ہو جائے، میری بات سنیں، اس کو یوں نہیں کہیں گے بہت پوتر بن رہا ہے، پاک پتیجا بن رہا ہے، یہ نہیں کہیں گے، جس کے قرآن میں ممانعت آئی۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، یعنی جس طرح ہم نے یوسف کو بادشاہ مصر کے دربار میں عزت منزلت عطا کی، اسی طرح ہم نے ان کو پورے ملک مصر پر اقتدار کامل عطا کر دیا کہ اس کی زمین میں جس طرح چاہیں احکام جاری کریں۔ ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت نعمت سے یوں ہی نوازتے ہیں، ہم نیک کام کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ بادشاہ مصر نے 1 سال تجربہ کرنے کے بعد اپنے پاس مہمان رکھا یوسف علیہ السلام کو، تجربہ کرنے کے بعد دربار میں ایک جشن منایا جس میں تمام عمال دولت اور معززین نے حکومت کو جمع کیا، اور یوسف علیہ السلام کے سر پر تاج رکھ کر اس مجلس میں لایا گیا، اور صرف خزانے کی ذمہ داری نہیں بلکہ پورے امور مملکت کو عملاً ان کے سپرد کر کے خود گوشہ نشین ہو گیا بادشاہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے امور سلطنت کو ایسا سنبھالا کہ کسی کو کوئی شکایت باقی نہ رہی، سارا ملک آپ کا گرویدہ ہو گیا، پورے ملک میں امن و امان خوشحالی عام ہو گئی۔ ہاں، اور خود یوسف علیہ السلام کو بھی حکومت کی اس تمام ذمہ داری میں کوئی دشواری یا رنج تکلیف پیش نہیں آئی۔ امام تفسیر مجاہد نے فرمایا یوسف علیہ السلام کے پیش نظر چونکہ اس سارے جاہ و جلال سے صرف اللہ تعالیٰ کے احکام کا رواج اور اس کے دین کی اقامت تھی، اس لیے وہ کسی وقت بھی اس سے غافل نہیں ہوئے کہ شاہ مصر کو اسلام و ایمان کی دعوت۔ وہ اپنا کام کرتے رہے حکومت کا اور شاہ مصر کو دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ مسلسل دعوت و کوشش کا یہ نتیجہ ظاہر ہوا کہ بادشاہ مصر مسلمان ہو گیا۔ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، یعنی آخرت کا اجر و ثواب اس دنیا کی نعمت سے بدرجہ بڑھا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے جو مومن ہیں اور جنہوں نے تقوی پرہیزگاری اختیار کی۔ مطلب یہ کہ دنیا کی دولت، سلطنت اور مثالی حکومت تو عطا ہوئی ہی تھی، اس کے ساتھ آخرت کے درجات عالیہ بھی ان کے لیے تیار ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی بتلا دیا درجات دنیا و آخرت یوسف علیہ السلام کی خصوصیت نہیں بلکہ صلاح عام ہے ہر اس شخص کے لیے جو ایمان و تقوی پرہیزگاری اختیار کرے گا، اللہ دنیا میں بھی نوازیں گے، آخرت میں بھی نوازیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے زمانہ حکومت میں عوام کی راحت رسانی کے وہ کام کیے جن کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ جب تعبیر خواب کے مطابق 7 سال خوشحالی کے گزر گئے اور قحط شروع ہوا تو یوسف علیہ السلام نے پیٹ بھر کر کھانا چھوڑ دیا۔ لوگوں نے کہا ملک مصر کے سارے خزانے آپ کے قبضے میں ہیں اور آپ بھوکے رہتے ہیں۔ فرمایا میں یہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ عام لوگوں کی بھوک کا احساس میرے دل سے غائب نہ ہونے پائیں، اور شاہی باورچیوں کو بھی حکم دے دیا دن میں صرف 1 مرتبہ دوپہر کو کھانا پکا کریں تاکہ شاہی محل کے سب افراد بھی عوام کی بھوک میں کچھ حصہ لے سکیں۔ یہ آیت ہے 58 سے لے کر 62 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم
فی رحالہم لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم لعلہم یرجعون۔ اور آئے بھائی یوسف علیہ السلام کے کاہے کے لیے؟ راشن لینے کے لیے۔ پھر داخل ہوئے یوسف کے پاس تو انہوں نے پہچان لیا ان کو۔ کتنے سال کے بعد؟ 40 سال کے بعد۔ یہ اس وقت اگر 8-10 سال کے ہوں گے تو سمجھو 30-32 سال کے بعد، 40 سال کے بعد نبوت ملی، یہ سب ملا۔ تو انہوں نے پہچان لیا، بھائی نے، یوسف نے پہچان لیا ان کو، اور وہ انہیں پہچانتے، وہم لہو منکرون، اور وہ انہیں نہیں پہچانتے تھے۔ بھائی لوگوں نے نہیں پہچانا۔ جس کو مٹا دیا گیا ہو کنویں میں پھینک کر اور بازار میں بیچ کر، تو اس کے وجود کے باقی رہنے کا، اور پھر اس شان کے ساتھ کہ جس کے پاس بھیک لینے جانا پڑے، راشن لینے جانا پڑے، سوچ بھی نہیں سکتے تھے، نہیں پہچانتے۔ اور جب تیار کر دیا ان کو ان کا اسباب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ لو یہ اتنا راشن لو، 1 اونٹ کے برابر ایک آدمی کو۔ کتنا دیتے تھے راشن؟ 1 اونٹ کے برابر ایک آدمی، یہ لے جاؤ۔ لیکن جاتے آتے پوری تفتیش کر لی تھی، کتنے بھائی ہیں، کون ہے؟ ہمارا ایک بھائی ہے، اس کو چھوڑ کے آئے ہیں، ابا اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، وہی سگا بھائی تھا بنیامین۔ تو کہنے لگے لے آئیو میرے پاس ایک بھائی جو تمہارا ہے باپ کی طرف سے۔ اگلی مرتبہ جب آؤ گے تو کس کو لاؤ؟ ہاں، اپنے بھائی کو لے آئیو۔ تم نہیں دیکھتے ہو کہ میں پورا دیتا ہوں ناپ، اور خوب طرح اتارتا ہوں مہمانوں کو۔ انہوں نے میزبانی بھی دیکھ لی تھی۔ پھر اگر اس کو نہ لائے میرے پاس تو تمہارے لیے بھرتی نہیں میرے نزدیک، اور میرے پاس نہ آئیو۔ بھرتی نہیں کا مطلب یہ ہے کہ راشن بھر کے نہیں دوں گا، اور میرے پاس نہ آئیو۔ یہ سارا اس لیے کیا کہ بھائی کو لے کر آیا۔ اور ایک تدبیر کی آگے، بولے ہم خواہش کریں گے اس کے باپ سے، اور ہم کو یہ کام کرنا ہے، لفاعلون، ہم ضرور ایسا کریں گے، اس کو لانے کی کوشش کریں گے۔ اور اپنے کارندوں سے فرمایا، اپنے خدمتگاروں کو کیا فرمایا؟ رکھ دو ان کی پونجی ان کے اسباب میں۔ وہ جو لائے تھے اور اس کے بدلے راشن دیا تھا، تو جو بھی زیور ہو یا پیسے ہو، جو بھی ہو، درہم و دینار ہو، ان کے اسباب میں ہی کہیں چھپا کے رکھ دو، وہاں جائیں گے تو کھولیں گے یہ، شاید اس کو پہچانے، جب پھر کر پہنچے اپنے گھر شاید وہ پھر آ جائیں۔ کیا حکمتیں تھی وہ آگے بتا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو ملک مصر کا کامل اقتدار اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ پہلی آیتوں میں یہ بتایا۔ اب برادران یوسف کا غلہ لینے کے لیے مصر آنا بیان ہو رہا ہے۔ 10 بھائی مصر آئے تھے، یوسف علیہ السلام کے حقیقی چھوٹے بھائی ساتھ نہیں آئے، وہی رہ گئے۔ درمیان کے واقعات تو خود سمجھ لینا چاہیے۔ ان حضرات نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو ملک مصر کی وزارت حاصل ہونے کے بعد ابتدائی 7 سال تعبیر خواب کے مطابق پورے ملک کے لیے بڑی خوشحالی اور رفاہیت کے آئے۔ پیداوار خوب ہوئی، زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے، جمع کرنے کی کوشش ہوئی۔ اس کے بعد اسی خواب کا دوسرا جز سامنے آیا، قحط شدید پڑا جو 7 سال تک جاری رہا۔ یوسف علیہ السلام نے چونکہ پہلے سے وہ باخبر تھے یہ قحط 7 سال چلے گا، اس لیے قحط کے ابتدائی سال میں ملک کے موجودہ ذخیرے کو بڑی احتیاط سے جمع کر لیا۔ اور کس نے جمع کیا؟ میں نے کہا تھا پنڈتوں نے۔ کس نے؟ پنڈتوں نے بھی جمع کیا۔ ان کا بھی مندر بڑا تھا، ان کے بھی کارندے تھے، ان کے پاس بھی خوب امت کا مال تھا، اور ان کے پاس بھی گودام بہت سارے تھے۔ تو جا کے انہوں نے پہلے جا کے یوسف علیہ السلام سے پہلے جا کے خریدنا شروع کیا۔ مصر کے باشندوں کے پاس بقدر ان کی ضرورت کے پہلے سے جمع کرا دیا گیا۔ یہ یوسف علیہ السلام کی طرف سے۔ اب قحط عام ہوا، اطراف و اکناف سے لوگ سمٹ کر مصر آنے لگے، تو یوسف علیہ السلام نے خاص انداز سے غلہ فروخت کرنا شروع کیا۔ ایک شخص کو 1 اونٹ کے بوجھ سے زیادہ نہ دیتے تھے، جس کی مقدار قرطبی نے 1 وسق یعنی 60 سا لکھی ہے، جو ہمارے وزن کے اعتبار سے 210 سیر یعنی 5 من سے کچھ زیادہ ہوتی۔ 210 سیر ایک آدمی کتنے نہیں کھائے گا؟ پاؤ کلو کھاتا ہوگا روزانہ، کوئی آدھ پاؤ، 210 سیر یہ انہوں نے دیا۔
اور اس کام کا اتنا اہتمام کیا کہ غلے کی فروخت خود اپنی نگرانی میں کراتے تھے، کیونکہ ایجنٹ پیدا ہو جاتے ہیں نا ہر جگہ، بیواؤں کو تقسیم کرو تو ایجنٹ پیدا ہو جاتے ہیں، غریبوں کو دو تو ایجنٹ پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ قحط صرف ملک مصر ہی میں نہ تھا بلکہ دور دور کے علاقوں تک پھیلا ہوا تھا۔ ارض کنعان، یہ کنعان کہاں ہے؟ یہ فلسطین میں ہے ابھی بھی۔ ارض کنعان یہ یعقوب علیہ السلام کی زمین ہے، یہ بنی اسرائیل کی زمین ہے، سمجھ میں آیا؟ کنعان جو فلسطین کا ایک حصہ ہے اور حضرت یعقوب کا وطن ہے، اور آج بھی اس شہر کا نام خلیل ہے۔ کیا نام ہے؟ خلیل۔ اور خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے، اللہ کے خلیل۔ ایک پر رونق شہر کی صورت میں موجود ہے، یہیں حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یوسف علیہ السلام کے مزارات معروف ہے۔ یہ خطہ بھی اس قحط کے زد سے نہ بچ سکا، تو یہاں تک وہ مصر کا قحط آیا۔ یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں بے چینی پیدا ہوئی، ساتھ ہی ساتھ مصر کی شہرت عام ہو گئی۔ وہاں غلہ قیمتاً مل جاتا ہے، اچھا مل جاتا ہے، چلو یعقوب علیہ السلام تک خبر پہنچی مصر کا بادشاہ کوئی صالح رحم دل آدمی ہے، انہی کا بیٹا تھا، وہ سب خلق خدا کو غلہ دیتا ہے، تو اپنے صاحبزادوں سے کہا تم بھی جاؤ مصر سے غلہ لے کر آؤ۔ چونکہ یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ ایک آدمی کو ایک اونٹ کے بار سے زیادہ غلہ نہیں دیا جاتا، اس لیے سبھی صاحبزادوں کو بھیجنے کی تجویز ہوئی، مگر سب سے چھوٹے بھائی بنیامین جو یوسف کے حقیقی بھائی تھے، یوسف کی گمشدگی کے بعد سے حضرت یعقوب کی محبت شفقت ان کے ساتھ زیادہ متعلق ہو گئی تھی، ان کو اپنے پاس تسلی اور خبرگیری کے لیے روک لیا۔ 10 بھائی کنعان سے سفر کر کے مصر پہنچے۔ یوسف علیہ السلام شاہی لباس میں شاہانہ تخت و تاج کے مالک ہونے کی حیثیت سے سامنے آئے، اور بھائیوں نے ان کو بچپن کی 7 سالہ عمر میں قافلہ والوں کے ہاتھ بیچا تھا، جس کو اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کے مطابق 40 سال ہو چکے تھے۔ وہ جو 7 سال تھے اب یہ 47 کے ہو گئے تھے۔ کتنے سال ہو گئے تھے؟ 47 سال کے، تو 40 سال کے ہو چکے، 47 سال کے، اور یہ واقعے کو 40 سال ہو گئے تھے۔ ظاہر ہے کہ اتنے عرصے میں انسان کا حلیہ بھی کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، ان کا یہ وہم و خیال بھی نہ ہو سکتا تھا جس بچے کو غلام بنا کر بیچا گیا وہ کسی ملک کا وزیر یا بادشاہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نہ پہچانا، مگر یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا۔ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ کا مطلب یہی ہے، منکرون کا مطلب اجنبی، ان کو اجنبی سمجھا انہوں نے بھائیوں نے۔ یوسف علیہ السلام کے پہچان لینے کے متعلق یہ بھی بیان کیا ہے کہ جب یہ 10 بھائی دربار میں پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے مزید اطمینان کے لیے ان سے ایسے سوالات کیے جیسے مشتبہ لوگ، شک و شبہ والے لوگوں سے کیے جاتے تاکہ پوری حقیقت بیان کر دیں۔ اول تو پوچھا آپ لوگ مصر کے رہنے والے نہیں، آپ کی زبان بھی عبرانی ہے، آپ یہاں کیسے پہنچے؟ انہوں نے عرض کیا ہمارے ملک میں قحط عظیم ہے، ہم نے آپ کی تعریف سنی اس لیے غلہ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے پھر پوچھا ہمیں یہ کیسے اطمینان ہو کہ تم سچ کہہ رہے ہو اور تم کسی دشمن کے جاسوس نہیں ہو؟ تو ان سب بھائیوں نے عرض کیا معاذ اللہ، ہم سے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ہم تو اللہ کے رسول یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں جو کنعان میں رہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا ان سوالات سے مقصد یہی تھا کہ ذرا کھل کر پورے واقعات بیان کر دے۔ تب یوسف علیہ السلام نے دریافت کیا تمہارے والد کے اور بھی کوئی اولاد وغیرہ ہیں تمہارے سے؟ ہاں ایک بنیامین ہے، ایسا ہے ویسا ہے، ہمارے والد سب سے زیادہ اسی سے محبت تھی، ایک تو کھو گیا ہے اور دوسرا جو ہے وہ بھیڑیا کھا گیا اور یہ ایک بچا ہوا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ سب باتیں سن کر حکم دیا ان کو شاہی مہمان کی حیثیت سے ٹھہرائیں اور قاعدے کے موافق غلہ دیں۔ تقسیم غلے میں یوسف علیہ السلام نے ضابطۂ کار یہ بنایا تھا ایک مرتبہ کسی ایک شخص کو ایک اونٹ کے بار سے زیادہ نہ دیتے، مگر جب حساب کے موافق وہ ختم ہو جاتا تو پھر دوبارہ دے دیتے تھے۔ تو وہ حساب لگاتے ہوں گے نا کہ اتنے دنوں کے پہلے آیا اگر یہ تو اس کا مطلب غلہ ہے، اتنے دنوں کے بعد آیا تو دے دو۔ بھائیوں سے ساری تفصیلات معلوم کرنے کے بعد ان کے دل میں خیال طبعی امر تھا پھر دوبارہ یہ لوگ آئیں گے، اس لیے ایک انتظام تو ظاہر یہ کیا کہ خود بھائیوں سے کہا تمہارے بھائی کو لے کے آنا ورنہ میرے پاس نہیں آنا، اور دوسرا کیا کیا، یہ کہا اگر نہیں لائے تو پھر میرے قریب بھی نہیں آنا، تم کو نہیں دوں گا۔ دوسرا انتظام خفیہ یہ کیا کہ جو نقد یا زیور وغیرہ بھائیوں نے لائے تھے اور یہ دیا تھا اس کے بدلے خریدا تھا، احسان کرتے ہوئے وہ بھی واپس کر دیا چھپا کے۔ سمجھ میں آیا؟ ایسا کیوں کیا؟
کہ ان کو اس وقت پتہ نہ لگے، تاکہ یہ جب گھر پہنچے اور سامان کو کھولیں اور اپنا نقد یا زیور وغیرہ ان کو واپس ملے تو یہ پھر دوبارہ آنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ابن کثیر نے یوسف علیہ السلام کے اس عمل میں کئی احتمال ذکر کیے، ایک یہ بھی کہ یوسف علیہ السلام کو یہ خیال آیا شاید ان کے پاس اس نقد و زیور کے سوا اور کچھ موجود ہی نہ ہو، تو پھر دوبارہ غلہ لینے کو کیسے آئیں گے، اس لیے دے دو، رہے گا تو آئیں گے نا۔ دوسرا یہ بھی احتمال اپنے والد اور ان کے اور بھائیوں سے کھانے کی قیمت لینا گوارا نہ کیا، اس لیے شاہی خزانے میں اپنے پاس سے جمع کر دیا، ان کی رقم ان کو واپس کر دی۔ اور ایک احتمال یہ بھی وہ جانتے تھے جب ان کا سامان ان کے واپس پہنچ جائے گا، ان کے پاس واپس پہنچ جائے گا، والد ماجد کو علم ہوگا تو اللہ کے رسول ہیں اس واپس شدہ سامان کو مصری خزانے کی امانت سمجھ کر واپس بھیجیں گے کہ دیکھو غلطی سے آ گیا ہوگا، یہ تو ان کا ہے، جاؤ لوٹانے کو جاؤ۔ اس لیے بھائیوں کا دوبارہ آنا اور یقینی ہو جائے گا۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے یہ سب انتظامات اس لیے کیے کہ آئندہ بھی بھائیوں کے آنے کا سلسلہ اور چھوٹے بھائی کو لانے کا سبب بنے۔ سمجھ میں آیا؟ مسائل و فوائد ہے، تھوڑا سا پڑھ لیں۔ یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے اس کا جواز معلوم ہوا جب کسی ملک میں اقتصادی یعنی مالی حالات ایسے خراب ہو جائیں کہ اگر حکومت نظم قائم نہ کرے تو بہت سے لوگ اپنی ضروریات زندگی سے محروم ہو جائے، تو حکومت ایسی چیزوں کو اپنے نظم اور کنٹرول میں لے سکتی ہے اور غلے کی مناسب قیمت مقرر کر سکتی ہے۔ حضرات فقہاء امت نے اس کی تصریح فرمائی۔ اب حکومت ہی چوٹی بن جاوے تو اس کی ذمہ دار وہ ہے، جواز بہرحال موجود ہے۔ یوسف علیہ السلام کا اپنے حالات سے والد کو اطلاع نہ دینا بامر الہی تھا۔ پورے 40 سال تک کے یوسف علیہ السلام نے اپنی کوئی خبر ان کو نہیں دی۔ ابا کو سسپینس بھی کھولنا تھا، ابا کو پریشان بھی نہیں کرنا تھا، اور اللہ کی طرف سے یہ ایک زبردست مجاہدہ تھا، زبردست مجاہدہ تھا کہ اطلاع تک نہیں۔ میں مدرسے میں تھا، ہم نے پرانوں کی نقل کرنا چاہیے، ہمارے بزرگوں کی۔ بعض ایسے بزرگ گزرے ہیں علماء کہ وہ بیچارے خط آیا وہ پیٹی میں ڈال دیا، 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال، اور جب فارغ ہوئے عالم بن گئے پھر خط نکالا فلانا پیدا ہو گیا، ماشاءاللہ الحمدللہ، اب وہ 3 4 5 سال کا ہو گیا ہوگا، فلانا مر گیا، بولے انا للہ۔ میں نے کہا ہم بڑے نہیں چھوٹے ہیں، چلو 1 سال کر کے دیکھتے ہیں۔ تو مولانا ابرار صاحب کی والدہ ہماری نانی تھی، وہی ہماری سرپرست سب کچھ تھی۔ تو میں نے یہ گجرات میں کیا کہ جو آیا خط اس کو پیٹی میں ڈالا، اور 1 سال نہ بقرعید کی چھٹی میں آیا، نہ ہماری یہ ابھی 10 دن کی چھٹی ہوئی اس میں آیا، اور رمضان کا تو یاد نہیں آتا میرے کو۔ خیر میں نے پورا کیا اور پھر ویسی کیا، سال کے آخر میں خط پڑھو ماشاءاللہ یا پھر انا للہ، سمجھ میں آیا؟ تو جب ضرورت پڑی یہ چھٹیوں میں، وہ ہمارا مولانا مصطفیٰ شمس الدین بھائی کا بیٹا وہ آنے لگا، جا رہا میں گھر پہ، کچھ بولنے کا ہے کیا؟ میں نے خالی صابن مانگ لینا۔ تو ان کے دل پہ کیا بیتی ہوگی جب میں نے اس نے کہا کہ وہ شاکر نے صابن مانگا ہے، تو فوراً فٹاک سے کہا ہم کو کیا معلوم وہ زندہ ہے کہ مر گیا۔ کوئی خط نہیں نا، فون تو تھا نہیں، خط نہیں، بہت اہتمام سے خط لکھتی تھی ہماری نانی، ہم کو کیا معلوم زندہ ہے کہ مر گیا۔ تو یہ یوسف علیہ السلام ہے، 40 سال جیل میں، حالات میں، بازاروں میں، خدمتوں میں، تہمتوں میں گزار رہے ہیں، اور اللہ کی طرف سے پابندی ہے کہ بالکل ابا کو اطلاع نہیں بھیجنا۔ کتنے دور؟ مصر سے کنعان نزدیک ہے، سمجھ میں آیا؟ تو یہ اللہ کی طرف سے روکا گیا تھا، ورنہ کوئی مشکل نہیں تھا۔ لیکن پیغمبر خدا یوسف علیہ السلام سے کہیں منقول نہیں کہ اس کا ارادہ بھی کیا ہو، اور خود کیا ارادہ کرتے، جب بھائی غلہ لینے کے لیے آئے تو ان کو بھی اصل واقعے کے اظہار کے بغیر رخصت کر دی، وہاں بھی پھوٹ کر اپنا درد نہیں بیان کیا۔ یہ تمام حالات کسی ادنا انسان سے بھی متصور نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے برگزیدہ رسول سے یہ صورت کیسے برداشت ہوئی؟ اس حیرت انگیز خاموشی کا ہمیشہ یہی جواب دل میں آیا کرتا تھا۔ غالباً اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ کے ماتحت یوسف علیہ السلام کو اپنے اظہار سے روک دیا۔ قرطبی میں اس کی تصریح مل گئی کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی حضرت یوسف علیہ السلام کو روک دیا تھا کہ اپنے گھر اپنے متعلق
کو کوئی خبر نہ بھیجے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو وہی جانتا ہے۔ انسان ان کا کیا احاطہ کر سکتا ہے؟ کبھی کوئی چیز کسی کے سمجھ میں بھی آ جاتی ہے، یہاں بظاہر اس کی اصل حکمت اس امتحان کی تکمیل تھی، اس امتحان کی تکمیل جو یعقوب علیہ السلام کا لیا جا رہا تھا۔ ہاں، صرف ان کا مسئلہ نہیں تھا، ادھر یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں بینا ہی چھین لی اللہ نے روتے روتے۔ کیسا امتحان ہوگا، وہ درد کیا ہوگا کہ بینائی روتے روتے نکل گئی جی۔ تو اس کا طبعی تقاضا یہ تھا کہ اسی وقت جگہ پر پہنچتے، تحقیق کرتے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کا دھیان اس طرف نہ جانے دیا، اور پھر مدتوں کے بعد انہوں نے بھائیوں سے یہ بھی فرمایا، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ جب اللہ تعالیٰ کو کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے سب اسباب اسی طرح جمع فرما دیتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ آخر یوسف کامیاب ہوئے، غلہ انہوں نے بھی جمع کیا، غلہ انہوں نے بھی۔ تو وہ کیا راز تھا؟ وہ قرآن کی ایک آیت میں ہے کہ 7 سال بہت بہترین اللہ غلہ دے گا، اس کو خوشے میں رکھنا۔ کیا کرنا؟ اور میں نے کہا تھا ہم کسانوں کے گھر جب جائیں گے تو کہیں لہسن اور کہیں بھٹا اور کہیں پر یہ جواری، اس کے خوشے لٹکے ہوئے ہوں گے، وہ پیرنی کے رہتے ہیں، اس کو کوئی دوا لگانے کی ضرورت نہیں، وہ قدرتی خول میں ہے، وہ قدرتی اسٹور میں ہے، وہ قدرتی دواؤں میں ہے۔ انسان گندا ہے، اس نے جہاں اس فطری نظام سے نکالا کہ اب اس کو سب چیزوں کی ضرورت ہے، کولڈ اسٹوریج کی ضرورت، دوا کی ضرورت، سنبھالنے کی ضرورت، کیڑوں سے بچانے کی ضرورت، ساری ضرورت ہے۔ تو یہ راز اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو بتایا تھا، سمجھ میں آیا؟ اور انہوں نے اس راز کو اپنے پاس رکھا اور غلہ جمع کیا اور خوشے سے نکالنے نہیں دیا۔ پنڈتوں نے خوشے سے، ایدڑ لوگ، انہوں نے خوشے سے نکالا ہوا جو غلہ تھا وہ خریدا، اور تھوڑے دنوں کے بعد کیڑے پڑ گئے، تو پھر بدنامی کے ڈر سے چھپا کے کہیں جلا دیا اور کہیں پر پانی میں بہا دیا کہ نہیں ہم نے کچھ نہیں کیا، ہمارے پاس کوئی غلہ نہیں ہے۔ پھر غلہ کہاں ملا آخر میں؟ یوسف علیہ السلام۔ وہ کامیاب ہوئے، اسلام کی دھاک بیٹھی اور یہ سارے کے سارے فیل ہو گئے۔ تو اللہ جب بتاتا ہے تو کوئی نہ کوئی راز کی بات بتاتا ہے۔